بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور ایئرپورٹ کے ڈریسنگ روم میں ایئر ہوسٹس کیا شرمناک کام کرتی ہیں، ایک لیبر خاتون نے راز انکشاف کر دیا۔ وجہ جانیے۔ یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب میں اپنے کسی ضروری کام کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے اندر حسب معمول لوگوں کا کافی رش تھا۔ ایک فلائٹ اسی وقت ایئرپورٹ پر پہنچی تھی جس کی وجہ سے نئے آنے والے مسافروں کا رش بڑھا ہوا تھا۔ ابھی میں ایک طرف بیٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے کہیں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے چونک کر اس جانب دیکھا تو وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر وہاں پہنچا اور مجمع سے جھانکا تو سامنے ایئرپورٹ پر ہی کام کرنے والی کسی عورت کا ایئر ہوسٹس سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ عورت بہت غصے سے بول رہی تھی اور اس ایئر ہوسٹس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی جو وہ ایئر ہوسٹس لڑکی اس عورت سے ادھار لے چکی تھی، مگر ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ وہ پیسے واپس کر چکی ہے، مگر وہ عورت کچھ وقت گزر جانے کے بعد بے ایمانی کر کے دوبارہ سے مانگ رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس لڑکیوں سے میرا دلی لگاؤ تھا کیونکہ میری چچا زاد کزن اور میری منگیتر بھی ایئر ہوسٹس کی جاب کرتی تھیں، اور یہ ان کی مجبوری نہیں بلکہ شوق تھا۔ وہ ہمیشہ سے جہاز میں دوران سفر ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو غور سے دیکھتی تھیں اور ان جیسی بننے کی خواہش کرتی تھیں۔ اس کی دراز قد اور نازک خوبصورت جسامت اور دودھیا رنگت پر نزاکت سے بھرے نقوش کی وجہ سے اسے جلد ہی نوکری مل بھی گئی تھی۔ ہمارے گھروں میں نوکری کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں نے بھی شادی سے پہلے اسے شوق پورا کرنے کی اجازت دے دی کیونکہ میں جانتا تھا وہ بہت زیادہ محنت کا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ اس جھگڑے کے دوران بھی میں تعصب سے ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہا تھا جو پریشان سی اس عورت کو خاموش رہنے کا بول رہی تھی، اور کچھ تماش بین ان کے جھگڑوں کی ویڈیوز بنانے میں مگن تھے۔ تب اس عورت نے بھڑک کر اچانک اس ایئر ہوسٹس کو ایسے الفاظ بولے جو سن کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عورت بول رہی تھی کہ تم جیسی عیاش اور بد کردار لڑکی سے مجھے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جو لڑکی گھر والوں کی عزت کا پاس نہ رکھ سکے وہ بھلا کسی کے لیے پیسوں کو کیسے امانت سمجھ لیتی۔ اس عورت کی بات مجمع کو حیران کر رہی تھی۔ وہی ایئر ہوسٹس کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی اس عورت کو خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی۔ اس پر وہ عورت طنزیہ مسکرائی اور بولی کہ سب لوگ سمجھدار ہیں اور یقیناً جانتے ہوں گے کہ یونیفارم پہننے کے بہانے ڈریسنگ روم میں بند ہو کر تم ایئر ہوسٹس لڑکیاں کیسے کیسے شرمناک کام سر انجام دیتی ہو۔ تم لوگوں کو شادی کی اجازت نہیں دی جاتی تو تم لوگ خود ترسی کا شکار ہو کر اپنے ہی وجود کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کر دیتی ہو۔ اس عورت کی بات پر سارا مجمع ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ راز نہیں جانا تھا اور ہمیں لگتا تھا کہ ایئر ہوسٹس کا کام صرف جہاز تک محدود رہتا ہے اور وہ بہت قابل عزت ہوتی ہیں، مگر آج جو انکشاف ہوا تھا وہ تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ میں اس بات کی پوری سچائی جاننا چاہتا تھا اور یقیناً میری طرح باقی لوگ بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ شاید میری طرح وہاں کوئی اور بھی ایسا فرد موجود ہو جس کے گھر میں سے کوئی لڑکی ایئر ہوسٹس کی نوکری کرتی ہو اور اس عورت کی بات نے ہمارے دماغ میں شک کے ساتھ پریشانی بھر دی تھی، مگر پوری تفصیل کوئی نہیں جان سکتا تھا کیونکہ ابھی اس عورت نے اتنی بات کہی تھی کہ جھگڑے کی اطلاع پر وہاں پر انتظامیہ پہنچ گئی اور وہ جھگڑا ختم کروا کر سب حیرت سے گم لوگوں کو اپنی اپنی جگہ واپس بھیجنے لگے اور معذرت کرنے لگے کہ ہم سب کو پریشانی ہوئی۔ ان دونوں جھگڑا کرنے والی خواتین کو اپنے ساتھ وہ لے گئے۔ میں جانتا تھا اب اس ہنگامہ اور الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے ان دونوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی وہاں سے ہٹ چکے تھے، مگر سب کے دماغوں میں اس عورت کی ادھوری بات نے بہت سے سوالات جمع کر دیے تھے کہ کیا واقعی ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو شادی کی اجازت نہیں ملتی؟ وہ ڈریسنگ روم میں ایسا کیا شرمناک کام کرتی ہوں گی تو کیا وہ شادی کی اجازت نہ ملنے پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا لیتی ہے؟ میرا دماغ شادی کی اجازت نہ ملنے کے سننے کے بعد سے ہی ایک نقطے پہ اٹک گیا تھا کہ شاید جسمانی ضرورت کا شکار ہو کر وہ ایئر ہوسٹس بے رحمی یا ہم جنس پرستی کا شکار ہو رہی تھی۔
کیونکہ ایک ایئر ہوسٹس کو جب نوکری پہ رکھا جاتا ہے تو اس کی قد کاٹ اور پرکشش جسم اور چہرے کے علاوہ ان کی عمر پر خاص توجہ دی جاتی ہے، اور ایک ایئر ہوسٹس جب اس نوکری کا آغاز کرتی ہے تو ان کی عمر کم سے کم 20 سال ہوتی ہے۔ میری منگیتر بھی 20 سال کی تھی جب اس نے نوکری کی تھی، اور میری نظر میں کسی لڑکی کو اپنا آپ خود سنبھال کر رکھنے کے لیے یہ عمر بھی بہت چھوٹی تھی، کیونکہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جہاں ابھی لڑکی نیا اچھے برے کا فرق کرنا سیکھتی ہے اور جلد باتوں میں آ جاتی ہے اور کسی بھی ماحول میں بآسانی ڈھل جاتی ہے۔ میرا دماغ بھٹک کر اپنی منگیتر پر چلا گیا، جس سے یہ نوکری کرتے ہوئے اب 3 سال لگ چکا تھا۔ وہ کم عمر اور نادان لڑکی تھی جس کی طبیعت میں لاپرواہی اور غیر سنجیدگی شامل تھی، اور آج جو راز مجھ پر کھلا تھا اس کا ذکر میری منگیتر نے کبھی گھر میں نہیں کیا تھا۔ اپنی فلائٹ کا وقت ہونے پر میں سر جھٹک کر سفر پر روانہ ہو گیا، مگر میرے دماغ سے وہ باتیں بالکل نہیں نکل رہی تھیں۔ سفر کے دوران بھی میں ان ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو دیکھتا رہا تھا۔ میرے یوں مسلسل دیکھنے پر بھی انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ان کا پالا سفر کے دوران کئی قسم کے مردوں سے پڑتا تھا۔ کچھ نظر باز ان کو سر تا پا ایسے ہی تاڑتے اور بار بار بہانے سے بیل بجا کر اپنے پاس بلاتے ہیں، اور وہ دل میں چاہے جیسا بھی محسوس کریں مگر انہیں بظاہر سب کے ساتھ برابر اور نرم رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ نوکری بہت مشکل ہے۔ ویسے تو ایک ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کافی پرکشش ہوتی ہے، دوسرے ممالک میں زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ اور کم سے کم 2-3 لاکھ تک ہوتی ہے، مگر شاید ہمارے پاکستان جیسے معاشی تنگی کا شکار ملک میں ان کی تنخواہ 2 یا 1.5 لاکھ تک ہوگی۔ مجھے بالکل ٹھیک پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی منگیتر سے کبھی اس کی تنخواہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ان کی مشکل نوکری کے حساب سے ان کی بالکل تنخواہ ٹھیک تھی۔ ان کو ایسے مسافروں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا جو بات بے بات غصہ کر جاتے ہیں یا چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، اور ان عام حالات میں ایسے لوگوں کو برداشت کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، مگر ایئر ہوسٹس سارے سفر کے دوران لبوں پہ مسکراہٹ سجائے ہر مسافر کی ضروریات پوری کرتی رہتی ہے۔ ان کو وقت بے وقت کھانا فراہم کرتی ہے، حالانکہ ان کا ایک الگ کیبن بنا ہوتا ہے اور وہ خود صرف اپنے وقت پر ہی کھانا کھاتی ہیں۔ مسلسل سفر پہ رہنا اور کمانے کے چکر میں گھر سے دور ہونا کوئی آسان بات ہرگز نہیں ہوتی، اور ان باتوں کو سوچ کر پہلے میں ہمیشہ ان لڑکیوں کی عزت کرتا تھا اور بہت احترام سے بات کرتا تھا، مگر آج میرا دماغ بھٹکا ہوا تھا اور مجھے ان کے رویے کا مصنوعی پن شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے ہلکے پھلکے میک اپ والے چہروں پر سجی مسکراہٹ کے پیچھے تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اپنی منزل پر پہنچا تو میں اپنے کام میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے اپنی سوچوں کو جھٹک چکا تھا۔ 3-4 دن کی مصروفیت کے بعد جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو سامنے میری منگیتر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے میری ماں نے اچانک ہی ہماری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا اور میری چاچی سے بولی کہ ان دونوں کو گھر میں روکنے کا اب واحد حل ان کی شادی ہے۔ اس بات پر میں نے مسکرا کر اپنی منگیتر کو دیکھا تو میری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کی بات پر پہلو بدلتی وہ میری چچی یعنی اپنی ماں کو اشارہ کرتی نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور میں اس بات پر ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ پہلے جب بھی شادی کی بات ہوتی تھی تو وہ بہت پرجوش ہو جاتی تھی، مگر آج وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس بات پر پریشان ہو رہا تھا، جانے کیوں مجھے اس ایئر ہوسٹس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں اپنی منگیتر پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرا دماغ بار بار اسی جانب جا رہا تھا۔ میں بھی ایک عام انسان تھا، جب تک سچ نہ جان لیتا ایسے ہی شک میں مبتلا رہتا۔ چچی اس کے اشارے کے بعد سے اب بہانے سے میری ماں کو مزید وقت دینے کی بات کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر سرد مہری سجا کر وہیں سے میں چلا گیا۔ چچی شرمندہ ہو گئیں۔ میری ماں نے بعد میں مجھے احساس دلایا تو مجھے بھی اپنے رویے کی بدسلوکی کا احساس ہوا۔ میں اپنے شک پر خود شرمندہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر ہونے والے جھگڑے نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں نے جا کر چچی سے معذرت کی کہ میں سفر کی وجہ سے تھکن کا شکار تھا، اس لیے بات سنے بنا اٹھ کر چلا گیا۔ میری منگیتر بھی تب گھر پر موجود تھی۔ میں نے اس سے بات کی اور سنجیدگی سے کہا
کہ میں جلد شادی کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں۔ اس کا شوق 2 سال میں یقیناً پورا ہو چکا ہوگا۔ دراصل یہ بات کر کے میں اس روز شادی کی بات پر اپنی منگیتر کی بے چینی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ آخر اچانک اس بدلے ہوئے رویے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میری بات پر میری منگیتر یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے پریشان لگ رہی تھی، جیسے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد، کچھ توقف کے بعد وہ متذبذب سی ہوئی کہ مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے، میرے لیے بھی نوکری چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کی وضاحت یہ دے رہی تھی کہ ابھی وہ شادی کے لیے دماغی طور پر تیار نہیں ہے۔ یہ بہانہ بالکل جھوٹا تھا اور میں جانتا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ روایتی شرم و لحاظ بھلا کر میرے ساتھ ہماری شادی کی بات کرتی تھی اور ہر وقت من پسند تیاری کرنے پہ زور دیتی تھی، مگر میں پھر بھی خاموش ہو گیا اور گھر جا کر اپنی ماں کو اپنی مصروفیات کی جھوٹی کہانی سنا کر شادی کچھ عرصہ بعد رکھنے کا کہہ گیا، تاکہ وہ چچی اور میری منگیتر سے بددل نہ ہو جائیں۔ اس بات کے کچھ ہی دن بعد میرے سامنے ہم جس پرستی کا شکار لڑکیوں پہ موجود ایک آرٹیکل آ گیا۔ میں بے ساختہ رک کر ہم جس پرستی کا شکار لڑکیوں کی مشکلات پڑھنے لگا۔ وہاں لکھا تھا کہ مصنوعی طریقوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے والی لڑکیاں پھر کسی مرد کے ساتھ اطمینان محسوس نہیں کرتیں، اس لیے ہم جنس پرستی صرف گناہ نہیں بلکہ جسمانی طور پر شدید نقصان بھی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے بنائے نظام کی نفی کرنا فائدہ مند ہو بھی نہیں سکتا۔ میں بے ساختہ اپنی منگیتر کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے وہ شادی سے کیوں انکار کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنی نوکری کے لیے شادی کی قربانی دے رہی تھی، کیونکہ اس ایئر ہوسٹس کے جھگڑے کے دوران میں نے سنا تھا کہ ایئر ہوسٹس کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرا دل اپنی منگیتر کی طرف سے خراب ہونے لگا اور میں جو اپنے رشتوں سے بہت مخلص تھا، منگنی توڑنے کا سوچ بیٹھا۔ بات اگر شوق کی حد تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ بات میری سوچ سے بڑھ کر لگ رہی تھی۔ وہ نوکری کی خاطر شادی نہیں کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، میری منگیتر بھی دوبارہ کام پہ جا چکی تھی۔ میں ابھی اپنے گھر والوں سے منگنی توڑنے کی بات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے مناسب الفاظ سوچنے پڑ رہے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا میری منگنی توڑنے کے بعد ایک گھر کی طرح رہنے والے دونوں گھروں میں دراڑ آ جائے گی۔ میرے والد کبھی چچا جان سے بات کرنے پہ راضی نہ ہوتے، کیونکہ ہمارا رشتہ ان دونوں بھائیوں کی ہمیشہ ساتھ رہنے والی خوشی کے زیر اثر ہی طے پایا تھا، اور رشتہ ختم ہونے پر شاید تعلق ہی ختم کر لیا جاتا۔ ابھی میں مناسب الفاظ اور وجہ ڈھونڈ رہا تھا کہ انہی دنوں میرے دفتر میں نوکری کے لیے ایک لڑکی آئی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ وہ وہی ایئر ہوسٹس لڑکی تھی، اور نوکری سے ہاتھ دھونے کے بعد اب دوسرے دفاتر میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری گھوم رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سامنے سیٹ پر بیٹھنے کو کہا، اور میں نے آج سے پہلے کبھی کسی ورکر سے نوکری سے پہلے یا بعد میں ذاتی سوالات نہیں کیے تھے، مگر آج میں اس لڑکی سے سچائی جاننے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کی تعلیم ایئر ہوسٹس ہونے کی وجہ سے بہترین تھی۔ میں نے سنجیدگی سے اس سے پچھلی نوکری چھوٹنے کی وجہ پوچھی تو وہ خفت زدہ سی نظریں چرانے لگی۔ میں معاملہ جانتا تھا، مگر میں انجان بن کر پوری بات جاننا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اسے دوبارہ سوال کیا کہ اگر وہ مجھے اپنی پہلے والی نوکری ختم ہونے کی وجہ ایمانداری سے بتا دے تو میں اسے نوکری دے سکتا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے اپنے دفتر کا قابل عزت ماحول اور کام کرنے والے تمام ورکر کو بلا کر دی جانے والی سہولیات کا بھی تفصیل سے اسے بتا دیا، تاکہ وہ نوکری کرنے کی چاہ میں مجھے سچ بتا دے۔ میری توقع کے مطابق وہ سر جھکا کر مجھے ساری بات بتا گئی، جس کے مطابق وہ ایئرپورٹ پر پچھلے 5 سال سے نوکری کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی تھی، باپ کسی حادثے میں معذور ہو گیا تھا اور ماں بیمار تھی۔ ان کا گھر رشتہ داروں نے دھوکے سے چھین لیا تھا۔ مجبوراً اس نے اپنی تعلیم جیسے تیسے پوری کی اور جلدی سے ایئر ہوسٹس کی نوکری کر لی تاکہ گھر کے حالات بہتر کر سکیں۔ نوکری کے ابتدائی مہینوں میں اس کی ماں کو کینسر کا مرض ہو گیا۔ ابھی کینسر ابتدائی سٹیج پر تھا اور علاج ممکن تھا، مگر وہ علاج بہت مہنگا تھا، جو ایک سفید پوش انسان آرام سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تب اپنے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود اس عورت سے پیسے ادھار لیے۔ وہ عورت اس کے ساتھ شروع سے ہمدردانہ رویہ رکھتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے آرام سے پیسہ دے دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کا علاج کروایا۔
اور 1 سال کے اندر اس عورت کا قرضہ بھی چکا دیا، مگر اس نے قرض لینے اور واپس لوٹا دینے تک کوئی ثبوت نہیں رکھا تھا، جس کے نتیجے میں 1 سال مزید گزرنے کے بعد وہ عورت اس سے قرضہ واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ ایئر ہوسٹس لڑکی اس کے مطابق پریشان ہو گئی۔ اپنے ان حالات میں وہ ڈبل پیسہ نہیں دے سکتی تھی، مگر پیسے لوٹا دینے کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو آرام سے کہتی رہی کہ وہ پیسہ لوٹا چکی ہے اور اب 1 پائی بھی نہیں دے گی۔ اسے لگا تھا معاملہ ایسے ختم ہو جائے گا، مگر وہ عورت اس سے بخشنے کو تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ تو یوں مانگتی رہی اور تنگ کرتی رہی، مگر جب اس نے سختی سے انکار کیا تو اس عورت نے سب لوگوں میں اس کا تماشا بنا دیا اور وہ دونوں نوکری سے فارغ ہو گئیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ عورت اب بھی اسے میسج کال کرتی رہی، مگر اس نے نمبر بدل لیا، اور چونکہ اس لڑکی نے کبھی اپنے گھر کا کوئی پتہ کسی کو نہیں دیا تھا، اس لیے فی الحال وہ محفوظ ہے۔ مگر اس کے ساتھ اس نے ایسی بات بتائی جو مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ عورت شروع سے پیسوں کے مطالبے کے بعد اس سے یہی بات کر رہی تھی کہ اگر وہ پیسے نہ دے سکے تو اس عورت کا کام کر دے۔ اور جب اس نے عورت کے بتائے کام کی تفصیل پوچھی تو وہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ کسی بری ویب سائٹ پر کام کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ایئر ہوسٹس لڑکی اپنا چہرہ چھپا کر جسم کی ویڈیو بنا کر دے تو وہ سارا پیسہ معاف کر دے گی۔ وہ لڑکی یہ بتاتے ہوئے افسردہ ہو گئی اور بولی کہ میں مجبور ہوں اور غریب بھی ہوں، مگر عزت دار ہوں۔ میں نے اگر اپنا جسم بیچنا ہوتا تو یہی کام خود کر لیتی، مگر مجھے عزت کی اور حق حلال کی کمائی چاہیے تھی۔ مجھے خوبصورتی دینے والا اللہ ہے، تو میں اللہ کی خاطر ہی ہمیشہ اپنا جسم چھپا کر رکھتی ہوں۔ مجھے اس لڑکی کی وہ بات بہت پسند آئی تھی۔ میں نے اسے نوکری دینے کا سوچ لیا۔ میں نے اس کی فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا کہ میں کچھ ماہ پہلے ہوئے اس جھگڑے کے دوران وہیں ایئرپورٹ پر موجود تھا اور ساری بات سن چکا تھا۔ میری بات پر اس لڑکی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ یقیناً اسی بات کو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جس ادھوری بات پر میں اتنا وقت الجھا رہا تھا۔ میں نے تمہید باندھے بنا اسے سوال کیا کہ اس عورت کی بات کا کیا مطلب تھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت دی اور بولا کہ میں اسے نوکری دینے سے پہلے اس کے بارے میں ہر طرف سے اطمینان چاہتا ہوں اور اس اپنے شک کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میری بات سمجھ کر وہ سر جھکا کر خفت سے بولی کہ اس عورت کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ کچھ جھجک کر بولی کہ میں چھٹیوں پہ گھر گئی تو مجھے کسی وبا کے نتیجے میں جسم پر دانے نکل آئے تھے جو بہت تکلیف دیتے تھے۔ اگر وہ میں بتا دیتی تو میرے لیے ڈیوٹی دینا مشکل ہو جاتا۔ میں اپنے ڈریسنگ روم میں چھپ کر خود کو دوا لگاتی تھی اور یونیفارم بدلنے کے دوران میری ساتھی ایئر ہوسٹس مجھے دوا لگانے میں مدد کرتی تھی۔ اس عورت کی پھیلائی افواہ سراسر جھوٹی ہے۔ ہم ایسی ویسی کسی برائی کا شکار نہیں ہیں۔ اس لڑکی کی بات سے میرے دماغ کی الجھن سلجھ گئی تھی۔ مجھے اس روز شدت سے اندازہ ہوا کہ افواہیں کیسے وجود میں آتی ہیں اور کس طرح ایک ادھوری بات پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں بھی الٹی سیدھی سوچوں کا شکار ہو کر اپنی بچپن کی منگنی تک توڑنے والا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اسے نوکری کے لیے میں منتخب کر چکا ہوں، مگر ایک الجھن سلجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری منگیتر بھی ایئر ہوسٹس ہے اور مجھے اس کے بارے میں کچھ باتیں الجھا رہی ہیں۔ میری بات پر وہ خوش دلی سے بولی کہ اسے میری مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایئر ہوسٹس کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں، حالانکہ میں بہت سی ایسی ایئر ہوسٹس لڑکیاں بھی دیکھ چکا تھا جو شادی شدہ اور بچوں والی تھیں۔ میرے سوال پر مجھے اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے تک واقعی ایئر ہوسٹس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تاکہ وہ جوان اور پرکشش لگیں۔ ان کی نوکری کا تقاضا تھا کہ ان کی پرکشش شخصیت اور خوبصورت جسم ہو، اور اگر کوئی لڑکی شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی تو اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ مگر اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب ایئر ہوسٹس کی شادی کی نہ صرف اجازت دی جاتی ہے بلکہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ممکن ہو تو ان کو لمبی چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ چند ماہ پہلے بچے کی سنبھلنے تک گھر رہیں۔ بس ایئر ہوسٹس کو اس بات کا خیال خود رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جسم بے ڈھنگا نہ ہونے پائے، کہ ان کی نوکری پہ اثر نہ پڑے، کیونکہ مسافروں کے سامنے انہیں تازہ دم اور پرکشش ہو کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا وزن 50 کلو سے کم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کا وزن بڑھ جائے تو انہیں 1 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں۔ اس لڑکی کی مہربانی کی وجہ سے مجھ پر اس نوکری کی ساری تفصیل کھل گئی تھی جو میرے بقیہ زندگی کے لیے بہت اچھا تھا۔
ورنہ شاید میں اگر گھر والوں کے دباؤ میں شادی کر بھی لیتا تو ساری عمر شکوک و شبہات میں گھرا رہتا اور ہماری زندگی بے سکون ہو جاتی۔ میں نے اس لڑکی کو نوکری دے دی اور خود مطمئن ہو گیا۔ میں اپنی منگیتر کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ میں اس سے شادی کا وقت مانگنے کی اصل وجہ پوچھوں۔ شاید وہ کسی ذاتی مشکل کا شکار تھی۔ کچھ ماہ بعد میرا سامنا اپنی منگیتر سے ہوا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے شادی کی بات چھیڑی تو وہ چہچہا کر بولی کہ میں ایک بار پیرس کی فلائٹ میں جانا چاہتی تھی اور اس فلائٹ کا تجربہ کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں جانتی تھی شادی کے بعد مجھے یہ نوکری چھوڑنا ہوگی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اس نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر وہ بتا دیتی تو میں شادی کے بعد خود سے پیرس لے جاتا۔ اس بات پر وہ بولی کہ میں جانتی ہوں، مگر میں خود اکیلی فلائٹ کا تجربہ کرنا چاہتی تھی جو اس بار میں کر چکی ہوں، اور میں نوکری بھی چھوڑ آئی ہوں۔ اب میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس عورت کی بات پر میں شک میں مبتلا ہو کر رشتہ توڑ دیتا تو شاید ساری عمر اپنی منگیتر جیسی معصوم اور شفاف لڑکی کو حاصل کر نہ پاتا۔ میں نے اس واقعے سے ایک ہی بات سیکھی تھی کہ ہر پیشہ عزت اور احترام مانگتا ہے۔ پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا بلکہ لوگ برے ہوتے ہیں، اس لیے کسی افواہ یا کسی خاص پیشے کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنے گرد پھیلے برے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کسی دوست کی دشمنی کی دوستی سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس عورت نے دوستی کے نام پر اس جوان ایئر ہوسٹس کو نہ صرف پریشان کیا تھا بلکہ اس کے پیشے کو بھی لوگوں کی نظر میں خراب بنا دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔